ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے، اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا۔ جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، چند ایک یوٹیوبرز جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی بھی تھی۔ وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے، وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں، اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں ان کے امام، آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں۔ آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی۔ یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا۔ سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں، ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں، اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا۔ رجیم چینج کو یہ بھول جائے، میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی، اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں، کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں، اور فوج بھی نہیں مانتی۔ فوج بھی ان کی مذہبی ہے، پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں، اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے۔ اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں، ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے، پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے۔ لہذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال لیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے۔ حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا، خامنائی صاحب نے تقریر کی، اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے، دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی، ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا، لاکھوں کا مجمع ہے۔ یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے، عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں، اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی پبلک، اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی، پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں، چند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اوورآل غلبہ انہی لوگوں کا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا۔ پھر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ ویسے اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی۔ اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں، اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں۔ ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے، آپ کو غلط بتایا گیا۔ تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے۔ آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے، چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے، لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا، تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں، ہم یہاں سے قیام کریں گے۔ حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے،
وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی, وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے ہی نہیں تھے, انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا, فورس کو اکٹھا کر کے. جس طرح بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا, فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار, جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ علی کو تو یہ بات پتا ہے نا, سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا, نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے, اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کی طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. اچھا, اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خود یہ یزیدی ہیں, ناسبی ہیں, اور مجھے بتا رہے ہیں نہ سوئے تو ہے تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ. تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو, ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے پولیٹیکل ٹرم میں؟ ویسے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جائیں. اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں, یہ اس طریقے سے نہیں تھا. عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی, جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا. نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے, اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے, زیادہ تر امریکن ہیں. یہاں امن نہیں آنا. اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے, جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا, بدماشی کرنی تھی کر لی, اب ایٹ لیسٹ اس جنگ کو روکا جائے. یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, آمین. اب آخر میں وہ طاقتیں جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں, چائنا, رشیا اور کافی حد تک یورپین یونین اور اس کے بعد OIC, میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کو رکوائیں. کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے, 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی. اتنا بڑا ملک رقبے اور آبادی کے اعتبار سے, اس کو آپ جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے. خانہ جنگی ہوگی, رجیم چینج ہوگی, اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہوگی. بہتر یہ کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ میں نے آخر میں ہی آپ کو بیان کرنا تھا. میرے نزدیک یہ جنگ رک جائے, یہی ایران کے حق میں اور باقی مسلمان ملکوں کے حق میں اور دنیا کے حق میں بہتر ہے. اور اگر یہ جنگ کنٹینیوس ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا کام ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے. بالکل, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسلمان کو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی چاہیے, اپنی لائف کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر, شام کے مسلمانوں کے اوپر, لبنان کے مسلمانوں کے اوپر اور ایران کے مسلمانوں کے اوپر آیا. ایران بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگائے ہیں پاکستان کے حق میں. اور ابھی میں کل رات کو سلیم صافی صاحب کے ساتھ جرگا پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ آپ پروگرام ضرور دیکھیں, ماسٹر پیس ہے وہ پروگرام. حسین حقانی صاحب جو ہمارے ایکس سفیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں, بڑا زبردست انالیسس کیا ہے, ان کا انٹرویو تھا. اور ایک کوئی اور تھے صحافی ایران کی طرف سے جو ایران کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کا بھی انٹرویو تھا. اس میں صافی صاحب نے ان سے بالکل ننگے سوال کیے ہیں
کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ دوستی گانٹھے ہوئے تھے، یا پاکستان. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے سے نکلنے دیں، ہم اپنی دوستیاں بھی ریوائز کریں گے. ہمیں پتا چل گیا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا نہیں کھڑا ہوا. اگرچہ انڈین عوام، انڈیا کے کئی یوٹیوبرز اس وقت اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان کے ذرا دیش بھکت نام کا جو چینل ہے جس کی اتنی ویورشپ ہے، کسی مسلمان نے مسلمانوں کے حق میں وہ ولاگ نہیں بنائے، اور جس طرح اس نے یورپ اور امریکہ کو للکارا ہے، سلوٹ ہے جی اس بندے کو. میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروائی تھی، کومنٹس کیے نیچے. کمال کام کیا ہے، دلیری ہے. تو اللہ کرے کہ اس جنگ سے نکلے، لیکن پاکستان کا کام ہے کہ سپورٹ کرے جس حد تک کر سکتا ہے. اب یہ حد ڈیفائن کرنی ہے ہمارے بڑوں نے، یہ میں کلیئر کر دوں. ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی. میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایٹم بم پھینک دیں اسرائیل کے اوپر. ہماری یہ نہ فیلڈ ہے، نہ ہم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف ان کو ان کی قبر و آخرت یاد کروائیں گے، اور اپنے آپ کو اپنی قبر و آخرت یاد کروائیں گے کہ اگر مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے تو مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں. تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا. اس وقت پاکستان کا کام ہے کہ جہاں تک وہ بہتر سمجھتے ہیں سپورٹ کریں. ہم اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ اس جنگ میں کودنے کا ارادہ بھی کریں تب بھی ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم جنگ میں نہیں کودیں گے، سفارتی محاذ کے اوپر سپورٹ کریں گے، تو بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائیں گے. ہم یہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں چاہتے، نہ اس خانہ جنگی کا کوئی فائدہ ہونا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. جذباتی تو لوگ یہاں باتیں کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس وقت یہ ایسا کیوں ہوا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کر لینا چاہیے تھا. اس لیے ہمارے پاس تو اب اپنی ناکامیوں کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے. اتنا تجربہ ہو چکا ہے پاکستان کا جنگوں کا، اور انٹرنل دہشت گردی کا، اور امریکہ کی خدمت گزاری کرنے کا، کہ اب ہمیں پتا ہے کہ وہی کچھ ریپیٹ ہوگا جو پہلے ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے. ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہماری ریاست جنگ میں جائے گی ایران کی سپورٹ میں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر میں اس وقت یہ باتیں نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے بیوقوفی کر دی. وہ جس لیول پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ایون ان سے غلط ڈیسیژن بھی ہوا، ریاست کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، ادروائز انارکی پھیلے گی. اور اگر وہ جنگ میں نہ بھی جائیں، صرف سفارتی سپورٹ کریں، تو بھی ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے کہ احتجاج کر کے ملک کو بلاک کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایران کا فوجی ساتھ بھی دیں. یہ بھی ہم کام نہیں کریں گے، کیونکہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج دنیا کے کسی مسلمان کو پاکستان کی فوج حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. جو کام دنیا میں کوئی ملک نہیں کروا سکا، پاکستان نے ان دنوں میں کروایا کہ عرب ملکوں سے ایران کے حق میں بیان دلوا دیا. یہ پاکستان نے کروایا. وہ جس وجہ سے بھی انہوں نے دیا، یہ کوششیں پاکستان کی ہیں. آج ہر جگہ پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے. سفارتی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا کوئی کسر چھوڑی ہے. اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے آپ ٹائم دیں، ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بھی اس معاملے کو دیکھ کر چلیں. وہ اب جو بد عہدی ہوئی وہ تو ٹرمپ کی طرف سے ہوئی نا، کہ ادھر انہوں نے ٹائم دیا اور 2 ہفتے نہیں گزرے اور انہوں نے اپنا کام ڈال دیا. اور ساتھ ہی دیکھیں اس ٹویٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ہم پیس کی طرف آتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کام کر لیا. میں کہتا ہوں جی اب بھی جنگ رک جائے، اور ان شرائط کے اوپر جو کنسنسس کے ساتھ ایران اور اسرائیل میں اور امریکہ میں طے پائے. ایران کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی.
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مسلمانوں پہ جو مشکل وقت آیا اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے نکالے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی ایران، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.